बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपने देखी, ये एक पीर की वीडियो है। इस पीर की आप हरकतें देखें, ये सारे पागल इकट्ठे होकर मदारी की तरह एक तमाशा कर रहे हैं। इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बना रखे और इस वीडियो के अंदर इतनी गंदी गंदी गालियां देता है जो मैं यहां पे लगा नहीं सकता। जब आप किसी को माँ की गाली दो, किसी को बहन की गाली दो, क्या वो बंदा पीर कहलाने के लायक है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती ये लोग कैसे बेवकूफ बन जाते हैं चंद मदारियों की तरह। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे अवाम को बेवकूफ बनाता है, ये कैसे अवाम के साथ धोखा करता है और इसके बारे में क्या क्या खबरें हमें मिली हैं, इसके मोहल्ले में जाके वहां से हमें क्या कुछ पता चला है, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। और मेरा मकसद ये है कि इस बंदे को मैं एक्सपोज कर लूं। मैं 2 दफा इसके पास जा चुका हूं, मैंने वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन किए, मैं खामोश था, मैं बोला ही कोई नहीं। जब मैं वापस आया मैंने कहा चलो कोई प्रूफ आएंगे तो फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहली दफा जब मैं इसके पास गया तो मुझे क्या बात बोलता, जी छिपकली लेके आओ, अंडा लेके आओ, तेजाब लेके आओ। जब दूसरी दफा मैं तेजाब लेके गया तो उसने ड्रामे शुरू कर दिए। फिर कभी कहता है तेजाब पानी बन गया। मैं इस वीडियो में आपको जनरल बातें बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी मैं बड़ी डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा विद प्रूफ। जो जो चीजें मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग की मैं इंशाल्लाह उसमें लगाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे बेवकूफ बनाता है। अच्छा, अब ये करता क्या है, इसका तरीका वारदात क्या है? इसके पास एक तो आप जाओ, बड़े लोगों का हजूम होता है। कुछ लोग वहां पे ऐसे होते हैं कि जो उसने सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने के लिए रखे हुए। जब मैं पहली दफा वहां पे गया, एक बंदा मुझे मिला, कहते हैं जी मेरी बेटी को डायलिसिस का मसला था, डायलिसिस का मसला ठीक हो गया, फिर जिन्नात ने मुझे गिरा दिया, मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करने नहीं आया था। पीर साहब का शुक्रिया अदा न करने की वजह से जिन्नात ने दोबारा मेरी बेटी पे हमला कर दिया, मेरे पे हमला कर दिया। फिर उसके बाद एक और बंदा मिला, जी मेरा बेटा था वो ठीक हो गया, उसके साथ ये हुआ, मेरी बेटी के साथ ये हुआ। मतलब ये क्या करता है कि बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं जिसका काम ही यही होता है कि जो लोग वहां पे आए उनको एतमाद में लेना, उनको ये बात बोलना, जी मैं पीर साहब के पास आया था, मैं ठीक हो गया था, फिर मैं दोबारा इस मसले के लिए आया हूं। तो चंद बंदे जिस तरह एक टाइम्स कंपनी ने रखे होते थे पहले, इसी तरह इसने चंद बंदे रखे हुए जिसका काम यह है कि इसकी तारीफें करना, उसका और कोई काम भी नहीं है, जिनको डेफिनेटली ये पैसे देता होगा। फिर जब आप इसके रूम में जाते हो तो वहां पे जाके कुछ मजीद शोबदाबाज वहां पे इकट्ठे होते हैं और वो शोबदाबाज क्या करते हैं, इसको भी इसने वो पगड़ी सी पहनाई होती है, जी इसको भी इज़्ज़त दे रहा हूँ, इसको भी इज़्ज़त दे रहा हूँ। एक हाजी साहब भी वहाँ पे बैठाई होते हैं जो सऊदी अरब से लोगों से वहाँ से होके आए हैं। जी आप जब भी आप जाओ, सऊदी अरब से होके आए हैं, ये घर भी नहीं गए और मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको बोला, भाई आप पहले घर जाते, आप बाबे के पास क्या लेने आए हो तुसी? और बाबा जी की मैं बात करूं, मैं बाबा तो खैर उसको नहीं बोलूंगा, शोबदाबाज बोलूंगा, शोबदाबाज जो गालम गलोच देता है, जो इस किस्म की बातें करता है और सारे पागल रात को इकट्ठे होकर पागलों की तरह, मस्खरों की तरह एक तमाशा बनाते हैं। मुझे नहीं समझ आती हमारे इदारे कहाँ गए। अब तो ला भी पास हो गए कि जो बंदा अवाम को पीरी मुरीदी पे लूटेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। इसके ऊपर एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, जिसमें ये अंदर भी गया, बाद में बाहर भी आ गया। जो भी सुलह सफाई हुई है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं वहाँ पे गया, पहली दफ़ा मैं वहाँ पे गया, मैंने ये लोग वहाँ पे सारे इकट्ठे देखे, काफ़ी तादाद में लोग जमा थे और कुछ लोग ऐसे थे वो कुछ पागलों की तरह लड़कियाँ वाजे लगा रही थी बकौल इनके जी उन पे जिन्नात थे। और फिर नीचे कुछ बंदे इसने बैठाए हुए थे जो कि सिर्फ इसकी तारीफ़ें कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे। कोई बंदा जी पंजाब के इलाके कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, बेचारे 2-2 दिन से यहाँ पे रुके हुए इसके लिए और ये बेवकूफ़ बना के पैसे ले रहा है। फिर वहाँ पे इसके मिलने की फ़ीस थी 500 रुपये, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। कहा यह जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर भी इसका आस्थाना है और वहां पे ये 5000 रुपये लेता है, यानी 500 रुपया आपने इसको मिलने के लिए जाना है। तो जिनको अगर 100 बंदा भी जाता है तो 500 के हिसाब से कितने पैसे बन गए। फिर उसके बाद ये 6-7 हज़ार रुपये तो वैसे ही ले लेता है। जो बंदा जाए तेरे ते जादू है, तेरे ते फलाना है। फिर उसके बाद जो बंदा कहे मेरा काम जल्दी, उसे कहता है जी आप पहिए लगा दो, आप पहिए लगाओ, आपका काम ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार से लेके लाखों रुपए ये लोगों से लेता है। अब तो इसने अपनी जायदाद भी बना ली है। और उसके बाद जुल्म की इंतहा देखें, लोग बेचारे मजबूर आते हैं। एक औरत आई, आके हमारे पास बैठी, उससे बातचीत हुई, उसने बोला मेरा काम जल्दी करो, ये उसको कहता ठीक है आप आओ मेरे साथ अंदर जाओ। फिर ये उसको लेके गया। जब वापस आया हमने पूछा यार ये औरत को कहाँ लेके गए थे? कहते अंदर मेरी वाइफ मौजूद थी, मैंने पर्सनल बात करनी थी। ये वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मुझे नहीं पता अंदर इसकी बेगम थी नहीं थी, क्या मामला थे। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे जब इसके आस्थाने पे आप एंट्री मारते हो तो अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर कुछ गंद बला चीजें पड़ी होती हैं और ये क्या बोलता है, अंदर हमारे बाबा जी हैं, कितने 100 साल से हमारे यहाँ पे बाबा जी हैं, जो बात भी होती है बाबा जी ये खाना है, बाबा जी से मशवरा हो रहा होता है, वो बाबा जी हमें नजर नहीं आते। फिर उसके बाद कहते हैं मेरे पास जेन है, कोई रिल्लू है, कोई टिल्लू है, कोई फलाना टमकाना, सब नौसरबाजी, सब नौसरबाजी। जब मैं पहली दफा गया, मैं जी अंडे खाऊंगा, अंडे तो देसी हर कोई खा लेता है। फिर कहता है मैं चिपकीली खाऊंगा, फिर कहता है मैं और तेजाब पी लूंगा,
پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں دکھاؤ کچھ. تو کہتے ہیں آپ اگلی دفعہ آنا نا، پھر میں آپ کو کر کے دوں گا، آپ اگلی دفعہ آؤ گے نہیں. جب میں دوبارہ گیا تو پھر کیا بہانے کرتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کھلا میدان رکھو، کھلے میدان میں جائیں گے، اقرار الحسن کو لے کے آؤ، فلانے کو لے کے آؤ. ابے یار وٹ از دس بل شٹ؟ یہ ہے کون؟ یہ 2 نمبر فراڈ یا نوسر باز جو کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے. یہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہمارے اداروں کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ ہمارے اداروں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو عوام کو لوٹ رہا ہے. اور اس کے محلے والوں سے پوچھو کہ بھئی یہ کون ہے بندہ، اس کے کریکٹر آپ پوچھ لیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کئی دفعہ نعوذ باللہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث پایا گیا. یہ ایک لوفر تھا، آوارہ تھا، بعد میں اس نے اپنا آستانہ بنا لی اور اب یہ پیسے کماتا ہے، اب یہ پیر بن گیا. محلے والوں سے جا کے آپ پوچھیں، وہ محلے والے آپ کو اس کی اوقات بتائیں گے، سب کو پتہ ہے اس کا. اور دوسری سائڈ پہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ اس نے بنا رکھی ہے. کیوں؟ کیا یہ کسی کو پیسہ کھلاتا ہے؟ کیا یہ پیسے کے زور پہ آ گیا ہے؟ کس زور پہ یہ آ گیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، بھائی کوئی پیر فقیر نہیں ہوتا. اس نوسر بازی میں آپ نہ پڑے، یہ سراسر نوسر باز ہے، یہ سراسر جھوٹا ہے. نہ اس سے رابطہ کریں، نہ کوئی کام ہوگا. اکثر لوگ محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی محبت آ جائے گی. پھر ایسے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ پیر صاحب نے ہم سے پیسے تو لے لیا، اب ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. کبھی اس کی مسز فون اٹھاتی ہیں، کبھی کون فون اٹھاتا ہے. ایک قسم کا یہ نوسر باز گروہ ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی اس کے ساتھ لوگ ملتے جا رہے ہیں. کہاں کہاں پہ یہ پیسے دیتا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. کہاں کہاں پہ یہ پیسے دیتا ہوگا؟ کس کی وجہ سے آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی جڑوں میں کون گھسا ہوا ہے؟ اور عوام کو لوٹتا رہتا ہے، دن کو لاکھوں روپے کماتا ہے، مہینے کے کروڑوں روپے کماتا ہے. اور سب نوسر بازی غریب عوام کو لوٹتا ہے. وہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، وہ جو لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے، وہ جو لوگ مجبور ہیں. اگر ایک بندے کے پاس بیماری ہے، ٹک ٹاک کے اوپر یہ آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سے پیسے لیتے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے، خدا کی قسم میں گواہ ہوں ان چیزوں کا، اور میں کوئی بات بھی جھوٹ نہیں بول رہا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. اور یہ کرتا کیا ہے؟ نوسر بازی، سراسر نوسر بازی ہے، رنگ بازی جس کو بولتے ہیں. اندر کمرے میں کوئی پیر شیر نہیں ہے جی، پتہ نہیں کتنے سال کے ہیں، فلانا ہے. اور اندر بابے صاحب ہمیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بابا جی یہ چاہیے، بابا جی وہ چاہیے، بابا جی آرام کر رہے ہیں، بابا جی یہ کر رہے ہیں. ابے کچھ بھی نہیں تھا. میں تیزاب لے کے گیا، میں ویڈیو دکھاؤں گا اس نوسر باز کو، ویڈیو دکھاؤں گا. تیزاب کھول کے پہلے گراتا ہے، وہ تیزاب ہی 2 نمبر سی اپنے ہاتھ پہ گراتا ہے. کہتا ہے جی، پہلے کہتا ہے جی یہ پانی ہے. پھر کہتا ہے دیکھا بابے کی کرامت سے یہ پانی بن گیا، یہ دیکھو میرا ہاتھ نہیں جلا. پھر میں نے اپنے ہاتھ پہ بھی ڈال دیا، میں نے کہا یہ دیکھ میں بھی اپنے ہاتھ پہ ڈال رہا ہوں، پانی تیرے لیے نہیں بنا. نوسر باز، فراڈیا. اور ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ میں آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھوں گا، میں وزیر اعظم پاکستان کو بھی لیٹر لکھوں گا، ویڈیوز میں ساتھ اٹیچ کروں گا، اور میں سیدھا ان کے پاس بھیجوں گا اور جا کے ان کو بولوں گا کہ اس نوسر باز فراڈیوں کو دیکھ لو یار، کیسے کیسے لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا ہم ہی بیوقوف بنانے کے لیے ملیں؟ پھر اس کے بعد لوگوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں. کون سا پیر ایسی گالیاں نکالتے ہیں؟ ان سے کلمے سنے جائیں، ان کے پراپر ٹیسٹ کیے جائیں، ان سے پراپر ان کو لائسنس ایشو ہو. اس طرح کے نوسر باز آ کے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. ایک بندہ مجبور ہے، وہ سندھ سے آ رہا ہے اس امید پہ کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی، میری بچی چلنے لگ پڑے گی. اور یہاں پہ آگے سے ہوتا کیا ہے؟ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مزے لے رہے ہوتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں جی پیسے دیں تاکہ فائل آگے چلی جائے. پیسے دے، پیسے. تیرے پاس اتنے جن ہیں تو پیسوں کا کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیسے بنانا. لانتی آدمی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بندہ بھی اس کی باتوں میں نہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. اس نوسر باز پیر کو ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے. یہ بار بار اقرار الحسن کو چیلنج کرتا ہے، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اقرار الحسن تیرے لیے یہاں پہ آئے. تیری اتنی اوقات نہیں ہے. تیری اوقات ہوتی وہ ضرور آتا کہ تیری منجی بھی ٹھوکتا. اس نے بڑی بڑی جگہوں پہ پنگا لیا ہے، لیکن بے روپیہ نوسر باز اور اپنے ساتھ اور نوسر باز جوڑ رہا ہے. ان لوگوں کو بھی کہہ رہے جی یہ ٹوپی پہناتا ہوں میں، ان کو اذن دیتا ہوں. بھائی یہ اب نوسر بازوں کا ٹولہ بن گیا جن کا کام صرف اور صرف عوام کو لوٹنا ہے. بیوقوف آدمی، تو نے مرنا نہیں ہے کیا؟ تو نے قبر میں نہیں جانا؟ اولانتی آدمی، تو نے قبر میں نہیں جانا؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ، میں کسی پہ میں نے اتنا غصہ نہیں کیا. اس بغیرت پہ مجھے اس لیے غصہ ہے کہ یہ ہماری عوام کو لوٹتا ہے، سادہ لو عورتوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کے اوپر پہلے پرچے بھی تھے، بچوں والے پرچے بھی ہوئے، اس کے اوپر بچوں والے معاملات میں بھی پکڑا گیا، اور اس کے بعد عورت والے معاملے میں بھی پکڑا گیا. اور تیرا کام کیا ہے؟ کسی عورت کو تو اٹھا کے اپنے ساتھ اندر لے کے جاتا ہے، تیرا کام کیا بنتا ہے؟ پھر اس کے بعد سارے شعبدہ باز تو نے وہاں پہ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے، اے فلانا حاجی صاحب ہے، فلانا حاجی صاحب ہے. پاویں حاجی صاحب نے 6 کلمہ بھی نہ آتا ہوں. جب یہ جیل میں تھا تو پیچھے ایک اور حاجی صاحب آئے تھے، اس کی گدی سنبھال رہے تھے. ان لوگوں نے عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے. پیسوں کے پیچھے یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. سراسر پیسے لیتا ہے اور اس کو مانگتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. اس کے آستانے کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اگر یہ کارروائی نہ ہوئی تو جس ایریے کے تھانے میں یہ آتا ہے، میں خود جا کے وہاں پہ میں ویڈیو بناؤں گا. میں خود جا کے اس تھانے کو اپروچ کروں گا، میں آئی جی صاحب کو اپروچ کروں گا، میں ڈی آئی جی صاحب کو اپروچ کروں گا، میں سب کو اپروچ کروں گا. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ وہ بندہ ہے جو ہماری عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے.
لوگوں سے پیسے لیے جا رہا ہے. اسلام کے نام پہ پیسے ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے. اس کو میرا یہ خیال ہے کہ جن جن لوگوں نے اس پہ کام کیا میرے سے کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ اس کو ہم لوگ رگڑیں گے, ٹکا کے رگڑیں گے, اس کو نانی یاد آ جائے گی. کوئی نوسر باز یہاں پہ نہیں چلے گا. کتنی بچوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں, ان کے کام کے بہانے ان سے پیسے لیے, پھر اس کے بعد ان کو بولا اور پیسے دو. اس کو جو بندہ پیسے بھیجے نا آن لائن, یہ پھر نمبر ہی بند کر دیتا ہے. یہ ان کی اوقات ہے جی, میں نے آپ کو بتانا تھا. یہ پنڈی کے ایک پیر صاحب ہیں, میں اس کو نوسر باز پیر بولوں گا, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو جو بھی بولیں. اور جس لوگوں سے اس نے پیسے لیے میرے ساتھ آؤ, میرے پاس آؤ, مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میرا جو نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ میرا نمبر ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. جس نے اس نے پیسے لیے ہیں اس کو پکڑتے ہیں, اس کو تنتے ہیں. میں آپ کے ساتھ خود جاؤں گا, ہم لوگ جا کے اپلیکیشن دیں گے اور اس کو رگڑیں گے کہ اس نے کس بیہاف پہ پیسے لیے, کون سا اس کے پاس لائسنس ہے, کون سی اس کے پاس ڈگری ہے. آتا جاتا کچھ ہے نہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھ سے ضرور رابطہ کریں. میں انتظار کر رہا ہوں, اور جیسے ہی میرے پاس تمام مواد اکٹھا ہو جائے گا پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ حافظ.